بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور روبرو سماعت بھی کر رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام اسلام سب کے لیے اے ٹی وی پر۔ ہمارے تمام پروگرامز ہم ہر اتوار صبح 11 بجے اور رات 8 بجے اے ٹی وی پر نشر کرتے ہیں، اور میں ہمارے ان تمام ناظرین کرام کا بھی اپنی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، جو ہمارے ان پروگرامز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک شیئر بھی کرتے ہیں اور ان پروگرامز کے بارے میں ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ان پروگرامز میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم مختلف علماء کرام کو بھی مدعو کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو مہمان ہمارے پاس آتے ہیں علماء کرام، قرآن و احادیث کی روشنی میں مدلل و مفصل انداز میں جوابات بھی ہمارے اور آپ کے گوشے گزر کرتے ہیں۔ جیسے کہ ناظرین، آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو ایک منفرد موضوع اور ٹاپک کو لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری ٹاپک رہیں گی مولود کعبہ، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ یہ ٹاپک اس لیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 رجب المرجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، اور آپ کہاں پر پیدا ہوئے، اور آپ کس کی ہاتھوں میں تربیت پائی، اور آپ کی تعلیم کہاں ہوئی۔ آئیے انشاءاللہ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ناظرین، ہم شہر گلبرگہ شریف سے ہم مہمان علماء کرام کو مدعو کیے ہیں، جو اپنے اندر اچھی ایک سوچ بھی رکھتے ہیں، ایک فکر بھی اچھی رکھتے ہیں، اور جن کا انداز بیان بھی اچھا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا سید حسینی پیران صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی طرح ناظرین اکرام، آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا حافظ محمد اویس صاحب قادری۔ میں مولانا آپ کا بھی اپنی دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے محترم ناظرین اکرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں، اور آج کے ہمارے مہمان سے پہلا میں سوال کروں کہ ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، کہ مولانا روایتوں میں آتا ہے، سنے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اس سے پہلے نہ کسی کی ولادت وہاں پر ہوئی ہے، نہ اس کے بعد کسی کی ولادت ہوگی۔ اس طرح کے متعلق کچھ سوالات جوابات ہمیں سنے میں آتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی جہاں تک بات ہے، آپ کی ولادت باسعادت بہت ہی خصوصیات کی حامل ہے جی، اس میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، جی ماشاء اللہ، جس کعبۃ اللہ کو پوری دنیا کے لیے مرکز عقیدت بنایا گیا، جی، اسی مرکز عقیدت میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس گھر میں یہ پیدا ہو رہے ہیں اس گھر کے پاسبان بھی ہیں، جی، اس گھر کے نگران بھی ہیں۔ اس تعلق سے بہت سی روایت میں بات آتی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی روایت ہے۔ امام حاکم کے الفاظ ہیں کہ قد تواترت الاخبار ان فاطمة بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں کہ اخبار بہت سی متواتر ہیں، یعنی بہت سی روایت اس ضمن میں آئی ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کو کعبۃ اللہ میں جنم دیا، آپ کی ولادت باسعادت وہاں پر ہوئی۔ اس پر احادیث اور روایت متواتر ہیں، اس پر روایت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی صحابہ کرام میں، جی، بلکہ ہر ایک اس خصوصیت کو بیان کرتے تب تو یہ متواتر روایت بنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو، اس خصوصیت سے بیان کرنا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ غیر مخصوص بات ہے، غیر خصوصیت کی حامل بات ہے، اس کو یوں بیان کرنا ہے، بلکہ یہ خصوصیت کی بات ہے۔ اسی لیے علماء کرام اس کو خصوصیتوں سے بیان کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس آپ کی ولادت میں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو دوسری اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت جو دائی وہاں پر ہوا کرتی تھی، دایا ہوا کرتی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ نہیں کھولی ولادت کے بعد، آپ کی آنکھ بند تھی۔ حضرت جناب ابو طالب
یہ سوچنے لگے کہ میرا یہ بچہ نابینا پیدا ہوا ہے، جی جی آنکھ نہیں کھول رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے. آپ پریشان تھے. اسی پریشانی کی حالت میں آپ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے بھتیجے، میرے گھر میں بچہ تولد ہوا ہے، تم آ کر اس بچے کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی قریب جاتے ہیں جی اور بدن کو مس کرتے ہیں جی. تو فرماتے ہیں جو ہی آپ بدن کو مس کرتے ہیں اپنی آنکھ کھولتے ہیں. سبحان تو اللہ. دیکھیے ولادت ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں جی. اور آنکھ کھل رہی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے. تو آپ کی خصوصیات اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہیں کہ دنیا کی عظیم شخصیت آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تحنیک فرماتے ہیں. تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بزرگ شخصیت انہیں کچھ کھلاتے ہیں اپنا لعاب دہن اس میں ملا کر. اللہ کے نبی نے اپنے لعاب دہن سے آپ کو نوازا، اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. تو یہ آپ کی خصوصیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے. تو جو خصوصیات ایک ولادت کی ہونی چاہیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں سب جمع تھی، اس لیے آپ کی ولادت بھی بالکل خصوصیت کی حامل ہے اور آپ کی جوانی، پھر اس کے بعد آپ کا وصال، ہر چیز آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ہر لمحہ خصوصیت کا حامل ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، ہمارے آج کے مہمان مولانا حافظ محمد اویس صاحب قادری کافی اچھے انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خصوصیت بیان کر رہے تھے. اس میں مولانا نے ایک بہت اچھی بات یہ کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے. اس کے بعد آپ جب آنکھ کھولے تو کعبے میں نہیں، نہ ماں کے گود میں نہ والد کی گود میں. اگر آنکھ کھلی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں، اور آپ جب آنکھوں کو جب کھولا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سے آپ مشرف ہوتے ہیں. تو اسی طرح ناظرین کرام، اب آئیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں، لیکن اس سے قبل ہمارے اس پروگرام اسلام سب کے لیے میں ہم ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات کریں گے. وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنا پروگرام اسلام سب کے لیے. تو ہم بات کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خصوصیت پر. تو اب آئیے میں آج کے ہمارے دوسرے مہمان مولانا سید حسینی پیرا صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج جو لوگ جن کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کسی کے والدین تربیت کرتے ہیں، کسی کے گھر والے اور دیگر افراد خاندان جو ہے تربیت کرتے ہیں، لیکن روایتوں میں اکثر یہ سنے آتا ہے کہ آپ کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بچپن ہی سے ایک عظیم خصوصیت عطا فرمائی. جی جیسا کہ آپ نے مولانا سے سنا کہ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی اور آپ نے سب سے پہلے جس عظیم ہستی کو دیکھا وہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کے لیے جی جہاں پر باب نبوت آخائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے، جی اسی نبوت کے فیضان کو ولایت کی شکل میں حضرت علی سے جاری کرنا تھا. سبحان اللہ. سبحان تو اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت علی کی اگر ہم حیات مبارکہ کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کی پوری زندگی میں ایک بڑا اہتمام اللہ نے فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. جی. پھر اس کے بعد عرب کا ایک رواج تھا جی کہ اگر وہاں پر کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا دائیوں کو دیا کرتے تھے، جی یا پھر اگر کوئی تنگدست ہوتے تو اپنے عزیز و اقارب میں اپنے اولادوں کو پرورش کے لیے دیا کرتے تھے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی اس زمانے میں. جی جی وہاں پر رواج تھا. تو اسی طرح جناب ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، جی آپ اس وقت معاشی حالت آپ تندرست تھے جی اور تربیت کا جو معاملہ تھا آپ کو کئی اولادیں تھیں. جی تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب میں جی اپنے اولادوں کو ان پرورش کے لیے کئی ایک کو دیا. جی چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب ابو طالب آ کر کہنے لگے کہ میں پرورش کے لیے میری اولاد میں سے کسی ایک کو آپ کو دینا چاہتا ہوں، جی
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں علی کی تربیت کرنا پسند کروں گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو یہ انتخاب رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے انتخاب فرمایا اور اپنی تربیت خاص میں آپ کو رکھا. تربیت خاص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن کے عالم میں وہی عمل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. ابھی بچپن کا عالم ہے. تو اس پر آپ کے والد بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ ان کی جو اتباع کر رہے ہو یہ بڑا بہترین عمل ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضور کی صحبت کا اتنا اثر آپ میں آیا کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین اسلام کی دعوت پیش کی, آپ نے صرف ایک ہی دن کے وقفے میں اسلام قبول کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 2 شنبے کو آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو 3 شنبے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. اور سب سے پہلے دین اسلام کی جو دعوت کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا, محفل منعقد کی گئی, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں ہوئی. حضور علیہ السلام نے عرب کے بڑے بڑے رؤساء کو آپ کے گھر میں جمع فرمایا اور اس اہتمام میں جو مجلس جمع کی جا رہی تھی اس میں حضرت علی بھی کردار, آپ نے بہترین کردار ادا کیا. آپ نے رؤساء کو دعوت دی اور وہاں پر آنے کے لیے بلایا. جیسے حضور پاک علیہ السلام نے اعلان اس دین اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے ہی دن آپ نے قبول فرما لیا. اور آپ کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں عرب کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. اسی طرح یہ آپ کی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی. اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایک اچھا کردار پیش فرمایا. آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پسند فرماتی. اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے, حضرت علی بھی غار حرا کو جایا کرتے تھے. تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مکمل ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس طرح ہوئی, بلکہ آپ نے ہمارے مہمان نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت صرف آقا علیہ السلام ہی کے پاس نہیں بلکہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آپ کی تربیت ہوئی. تو اب آئیے میں مولانا آپ سے ایک سوال یہ کروں کہ شجاعت علی, کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری, آپ کی شجاعت اس طرح تھی کہ ایک عالم میں آپ کی شجاعت کے چرچے نظر آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے, جہاں تک شجاعت علی رضی اللہ عنہ کا سوال ہے تو آپ کے لقب سے آپ کی شجاعت کا واضح طور پر اعلان ہو سکتا ہے. آپ کے لقب سے آپ کی شجاعت کا اندازہ ہو سکتا ہے. آپ کا لقب ہے اسد اللہ الغالب, یعنی آپ اللہ کے شیر ہیں. اور یہ شیر آپ کی والدہ نے آپ کا نام بھی حیدر رکھا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ جب دوران جنگ دشمن کو للکارتے تو آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ. میں وہ شخص ہوں جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا تھا, جو جنگل میں رہنے والا کریہ المنظر شیر کی طرح رہتا ہے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت آپ کے لقب سے واضح تھی. اور ہم دیکھیں کہ آپ کی شجاعت میں جنگی جو معاملات تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام جب جنگوں کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجتے تو سوائے غزوہ تبوک کے کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آپ شریک نہ ہوں. ہر جنگ میں آپ بنفس نفسی شریک رہا کرتے تھے اور خوب جواب مردی کا اور خوب جو ہے صفت سالاری کا مظاہرہ فرماتے اور بہت ہی بے باکی کے ساتھ نڈر انداز میں کفار کو جو ہے واصل جہنم فرماتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کا ایک مشہور بہت ہی بڑا پہلوان تھا عمرو نامی. آپ نے اس کو ایک لمحے میں چیت کر دیا. اور ایک مرتبہ ہے کہ ایک شخص تھا مرحب اس کا نام, یہ شخص جو ہے چیلنج کر رہا تھا, للکار رہا تھا کہ کوئی ہے تو میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے مقابلہ کرے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی للکار کو سنا تو آپ کا جو خون ہے آپ میں, جو آپ کی والدہ نے حیدر آپ کا نام رکھا تھا, تو یہ حیدری خون جو ہے فوری جولان میں آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گئے اور اس کو بھی لمحات میں زمین کے پر گرا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت رہی. جنگ احد میں
ایک وقت ایسا آیا، سنگین وقت تھا، صحابہ اکرام کی ایک جماعت اس جنگ کو چھوڑ کر جانے لگی، اس وقت میں دشمن غالب نظر آ رہے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایک جماعت تو جا رہی ہے لیکن علی جنگ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت حوصلہ افزائی بھی فرمائی تھی۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کا اظہار فرمایا اور کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ دیکھیں، جہاں تک آپ کی شجاعت کی بات ہے، شجاعت صرف مارنے توڑنے کو نہیں کہتے ہیں، شجاعت کسی کو زیر زمین کر دینے کی بات نہیں ہے، اسی کو نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، آدمی کسی کو پچھاڑ کر بہادر نہیں ہوتا، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جب غصہ آ جائے تو اس پر کنٹرول کرے، اس پر قابو پائے، قابو رکھے۔ یہی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پڑھے تو آپ کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ کو جب پورا جلال آ جاتا اور جو نفس سے متعلق ہوتا تو آپ اس پر قابو رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دشمن سے آپ کی معرکہ آرائی ہوئی، آپ سے مقابلہ ہوا، آپ نے اس کو زمین پر چیت کر دیا، بس اب تلوار سے وار کرنا تھا تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو آپ اس کے اوپر سے اٹھ گئے اور جانے لگے واپس۔ لوگوں نے کہا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ حضرت آپ اس پر صرف ایک وار کی ضرورت تھی، وہ جہنم میں چلا جاتا، آپ چھوڑ چکے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب تک میں جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کی خاطر تھا، اب اس نے جب تھوک دیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا، اس لیے میں بازو ہٹ گیا۔ تو دیکھیے جلال کا پورا عالم تھا، پورا غصہ تھا، پورا جلال تھا، لیکن اس کو آپ نے قابو میں لے لیا۔ یہ ہوتا ہے آدمی کی بہادری کی علامت، اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں شجاعتیں تھیں، اخلاقی شجاعت بھی تھی اور جوان مردی بھی تھی، بے باکی تھی۔ اسی وجہ سے آپ جماعت صحابہ میں اس شجاعت سے بہت زیادہ متصف ہے۔ شجاعت میں ایک اور ایک سوال ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ابھر رہا ہے کہ فاتح خیبر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے خیبر کو فتح کیا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کو بھیجا لیکن کسی کے ہاتھوں وہ فتح نہ ہوا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھوں یہ فتح ہوا۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جی دیکھیے، وہ تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ کس سے فتح ہونا ہے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھا، تو اس سے دیگر صحابہ اکرام کی عظمت پر کچھ حرف نہیں آ سکتا۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے، یہاں پر ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز پہلے فرمایا تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ تو دوسری جب صبح ہوئی، صحابہ اکرام منتظر ہیں کہ اب جھنڈا اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں تھمائیں گے، سب منتظر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہوا ہے، ان کی آنکھ آئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب وہ لعاب دہن ڈالا تو میری آنکھ میں ایسی قوت آئی کہ اب تک ویسی قوت نہیں تھی، گویا مجھے یہ کیفیت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت علی جاتے ہیں اور ایک ہاتھ میں آپ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے روز ہم نے تجربہ کیا، ہم آزما کر دیکھیں تو 40 افراد اس کو ہلانے پر قدرت نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ جو کام 40 افراد بیک وقت نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک ہاتھ سے اس کو نہ صرف ہٹائے بلکہ اکھاڑ دی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان کافی اچھے انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، آپ کی دلیری کس انداز میں تھی، آپ کس طرح جنگ میں جب جاتے تو کس طرح جو ہے آپ کافرین کو واصل جہنم کرتے تھے، اس طرح کی گفتگو ہم تک پہنچا رہے تھے۔ اب آئیے ناظرین کرام، میں بات کو آگے بڑھاؤں اس سے قبل ہم ہمارے اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ناظرین پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام اسلام سب کے لیے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اب آئیے میں آج کے ہمارے اور ایک مہمان سے سوال کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر گوشوں پر تو ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی، بات چیت کی۔ اب میں آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اب میں سوال کروں گا آج کے ہمارے دوسرے مہمان سے کہ باب العلم،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم کہا جاتا ہے، یہ آپ کی علمی جھلکیاں کس انداز میں تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جامع کمالات رہے ہیں، جی جی اسی طرح آپ کو جو باب العلم کہا جاتا ہے، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر کہیں فرمایا کہ حضور نے فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جی کہ میں علم کا شہر ہوں جی اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ماشاء اللہ، اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اسی اللہ۔ بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، اور یہ نہ صرف آپ کا لقب تھا جی بلکہ آپ میں وہ علمی جلالت، وہ علمی شان، اگر ہم آپ کی سوانح حیات کو پڑھیں گے، آپ کی حیات مبارکہ کو پڑھیں گے تو کئی ایک ایسے واقعات ہیں جی۔ جس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم تھا وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ جی جی ماشاء اللہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کے زمانے میں جی ایک لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اعتراض کیا۔ جی جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی جی تو آپ جلال میں آ گئے، جی۔ منبر پر تشریف لے گئے، جی۔ خطبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، سلونی اما شئتم، جی وہ تو نبی ہیں، تم مجھ سے کیا پوچھنا ہے آج پوچھ لو۔ سبحان اللہ، بالکل آپ عالم جلال میں آ کر پوچھنے لگے۔ بہت خوب، بہت تو اس مجمع میں ایک شخص اٹھ کر کہنے لگے کہ علی کیا کبھی آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ جی جی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، میں جب نماز کے لیے نماز میں سجدہ کرتا ہوں، جی ایک سجدے کے بعد جی۔ دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ رب کے دیدار سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ ہے۔ جی جی سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا یہ عالم ہے جی جی کہ آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے تجلیات مجھ سے پوشیدہ نہیں جی تو دوسرے چیزیں کیسے پوشیدہ ہو جی سکتی جی ہیں؟ بہت خوب، اور کیا بات جب ہے، میرا یہ عالم ہے تو حضور کے علم غیب کا کیا عالم کیا ہو؟ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو سبحان یہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتی ہے، بات ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کے دروازے ہیں۔ اللہ، جی اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کوئی اہم معاملہ ہوتا جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک موجود نہ ہوتے جی۔ کوئی فیصلہ طے نہیں پاتا۔ جی جی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جی کئی اہم مسائل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تک مشورہ نہ کرتے جی۔ فیصلہ نہ فرماتے۔ سبحان اور اللہ، کبھی سبحان اللہ، اگر ایسا معاملہ آ بھی جائے کہ حضرت علی کسی وجہ سے فیصلے میں موجود نہ ہو، جی۔ وہ فیصلہ حضرت عمر نے فرما دیا بھی ہو تو حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ میں اس فیصلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں حضرت علی کی رائے شامل نہیں تھی۔ اللہ، تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، اس آپ کے علم، آپ کی حکمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کہنے والے کوئی معمولی آدمی نہیں جی ہے جی۔ بلکہ وہ شخصیت ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ جی جی تو عمر جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمانا یقیناً یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے العلم و حکمت کے اعلیٰ معیار ہونے کی دلیل ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، اور جب سبحان اللہ، بہت سارے ایک مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی۔ کوئی فیصلہ فرما دیا، جی پھر اسی فیصلے پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی جی۔ تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، جی۔ اگر آج اس معاملے میں علی کا مشورہ یا علی کی بات شامل حال نہیں ہوتی تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اللہ، تو یہاں پر صحابہ کرام کی، چونکہ صحابہ کرام کی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے رہبری کا ایک ذریعہ فرمایا جی۔ اور ان کو ستاروں کی مانند فرمایا، ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ تو اس میں ایک پہلو دیکھیے کہ دونوں میں کتنا عاجزی کا پہلو ہے۔ جی جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں جی۔ مگر حضرت علی سے مشورہ کرنے کو آج نہیں سمجھتے، حضرت علی سے مشورہ کرنے کو اپنی کسر شان نہیں سمجھتے، جی جی اور اپنی کسی معاملے کوئی اچھی رائے جب سامنے آتی ہے جی۔ تو اس یہ کہہ کر نہیں ٹھکرا دیتے کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، جی۔ اگر کسی سے مشورہ لوں گا جی۔ تو میری کسر شان ہوگی۔ یہ معاملہ ان کے پاس نفس بے نفسی تھی، جی جی
تو اس کا بھی ثبوت صحابہ کرام کی سیرتوں میں ملتا ہے، جس کا یہ واقعہ کھلی دلیل ہے، حالانکہ اتنے اعلیٰ معیار پر ہونے کے باوجود آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے حضرت عمر کو کہ جس راستے سے آپ گزرے شیطان اس راستے پر نہیں جاتا، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اتنے فضائل رکھنے کے باوجود بھی ان میں کتنی عاجزی تھی اور اخلاص تھا، بے نفسی تھی، یہ ساری چیزیں امت کے لیے درس ہیں۔ آج صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ناظرین کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے خلفائے راشدین کی اور صحابہ کرام کی سیرتوں کو کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کریں، یقیناً اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان مولانا سید حسینی پیرا صاحب کافی اچھے انداز میں گفتگو ہم تک پہنچا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیسا تھا۔ آپ کا علم ایک سمندر کی طرح تھا، تو اس پر گفتگو کافی اچھے انداز میں ہمارے گوشے گزر کر رہے تھے۔ اب آئیے میں مولانا اویس صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہجرت مدینہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر جو ہے آپ نے سونے کا حکم دیا، اس کے بعد پھر کہا کہ صبح ہو جائے تو مدینے کو آنا، کیا بات تھی، کیا انداز تھی اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول علی کو فرما رہے تھے؟ تو ذرا ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ جی یقیناً دیکھیے یہ انتہائی اہم وقت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے باب میں۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے علی جانا اور میرے بستر پر آرام کرنا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں، باہر جو ہے دشمنوں کا پڑاؤ ڈالا، دشمنوں کی ایک بڑی جماعت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے ہتھیار لیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے رسول ایک نوجوان سے فرما رہے ہیں، حضرت علی کی بالکل نوجوانی ہے، وہ سب فرما رہے ہیں تم آرام کرنا بستر پر۔ حضرت علی نے کچھ تذبذب کا اظہار نہیں کیا، آپ کچھ تعامل نہیں کیے، کوئی توقف نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو یہ رہا کہ میرے نبی فرما دے تو میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو آپ نے اپنی جان کی، اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آپ اسی وقت بستر پر چلے گئے۔ اور دیکھیں باہر دشمن گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں اور مارنے کی پوری تیاری کر رہے ہوں، اس وقت میں ایک آدمی کو بستر پر سونے کے لیے کہا جائے تو بظاہر یہ سونے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آدمی کو وقت کے لیے بھی نہیں آئے گی، ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئے گی، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں بڑے آرام سے سویا، مجھے بڑی آرام کی نیند آئی۔ یہ آپ کی زندگی میں آپ کی یہ سوچ تھی کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا ہے، امانتیں ادا کرنا ہے، بس مجھے یقین ہو گیا کہ صبح مجھے اٹھنا ہی ہے، مجھے کوئی مان نہیں سکتا۔ تو موت کے انتظار میں ہر وقت صحابہ کرام رہا کرتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کب موت آئے گی اور ہم کسی برے حال میں ہوں گے، لیکن اب میرے نبی نے گویا سند دے دی کہ علی تم کو آرام کر کے صبح اٹھنا ہے، امانتیں لوٹانا ہے، پھر آنا ہے۔ تو اس لمحے میں مجھے موت تو آنے والی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا ایک محبت کا جذبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کی نیند کیے، دشمن حیران ہوئے، دشمن آ کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی ہیں، تو ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ یہ بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی بہادری کا بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی، لوگ بعد میں کہنے لگے علی کیا تمہاری شان ہے کہ ہجرت کے موقع پر تم آرام کر رہے تھے، کیوں تمہاری کیا بہادری ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری یہ بہادری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری کا کچھ مقابلہ نہیں کر پاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کی آپس کی محبت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، باہمی الفت ہے۔ اس طرح کے نمونے ہمیں سیرت میں بہت ہی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ میں مولانا آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے، جب مدینہ جب آپ پہنچتے تو اس کے بعد وہاں پہ ایک معاملہ درپیش آیا کہ اللہ کے رسول نے ہر کسی کو، مہاجرین و انصار کو جو ہے بھائی بنایا، تو اس کے حوالے سے کچھ میں حضرت علی کو کس کا بھائی بنایا ہے؟ جی دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ اسلام میں مواقعات سے ہم موسوم کرتے ہیں، اس کو مواقعات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک مثالی ایک صورت لوگ دنیا کے سامنے پیش کی کہ کس طرح دو آدمی میں محبت پیدا کی جائے۔ یہ صورت کبھی بھی نہیں تھی اس سے پہلے، اللہ کے رسول نے پیدا کی کہ دو ملکوں کے افراد کو آپس میں بھائی بنا دیا جائے اور ان میں کسی قسم کا کوئی بغض اور کسی قسم کی دوری نہ ہو، بلکہ محبت میں شیر و شکر کی طرح مل جائے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھائی بنایا، حضرت سلمان کو، حضرت سعد کا، فلاں کو فلاں کا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہے کہ مجھے کس کا بھائی بنا دیا جائے گا۔
पूरी जमात ख़त्म हो गई, पूरी जमात में मुआख़ात कायम हो गई। अल्लाह के रसूल हुजूर की बारगाह में आते हैं, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को नकल फरमाते हैं कि वअइनाहु तज़रिफ़ान, आपकी आंखों से आंसू रवा थे। आप अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, आपने पूरी जमात को एक दूसरे का भाई बनाया, मैं खाली हूँ, मैं किसका भाई हूँ? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हज़रत अली से फरमाया अली बैठ जाओ। हज़रत अली को बाजू बिठाया, फिर गले से लगाया, उसके बाद फरमाया अली हर एक दूसरे का भाई है लेकिन तेरा भाई मैं हूँ, और अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी तुम मेरे भाई हो। तो ये मुआख़ात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब के लिए अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो सहाबा इकराम रश्क में आकर, खुशी में आकर ऐलान फरमाते कि सुनो हज़रत अली के भाई अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन हज़रत अली ने कभी अपनी ज़ुबान से नहीं कहा, ये अदब की खातिर कि अल्लाह के रसूल मेरे भाई हैं। तो बड़े हैं, बड़े अपनी बड़ापन दिखाते हैं, भाई कहते हैं, लेकिन छोटे अफराद बड़ों को भाई नहीं कहते। ये तालीम सहाबा इकराम है। माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमारे मेहमान हिजरत मदीना, हज़रत अली ने हिजरत मदीना किस अंदाज़ में किया, इस तरह की गुफ्तगू हमारे मेहमान आप तक पहुँचा रहे थे। अब आइए मैं हमारे मौलाना सैयद हुसैनी पीरा साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मनाक़िब व फ़ज़ाइल कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मनाक़िब क्या है, फ़ज़ाइल क्या है। जिस तरह के कई हम दीगर सहाबा कराम के फ़ज़ाइल देखते हैं, जब जब सहाबा कराम के तज़किरे आते हैं, उनके फ़ज़ाइल आते हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे हज़रत अली के फ़ज़ाइल ना आते हो, हज़रत अली की जो है मनाक़िब ना आते हो। तो इसके मुतालिक हमें और हमारे सामईन के सामने कुछ आप हवाले से कुछ पेश फरमाइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत सारे बयान किए गए हैं जी। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत नक़ल फरमाते हैं, उसमें ये बयान किया गया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शान में 800 आयत कुरानी नाजिल हुई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से बहुत मोहब्बत फरमाया करते जी। और एक मकाम पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौलाहु जी, जिसका मैं आका हूँ अली भी उसके आका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक मकाम पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली मेरे भाई हैं जी, सुभान। तो ऐसी बहुत सारी फजीलतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की हैं। इतनी सारी फजीलतें होने के बावजूद आपका मिजाज देखिए कि आप में उतनी ही सादगी रही है जी। ये तो तमाम सहाबाए किराम की ये खुसूसियत है जी कि वो दुनिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारतें अता फरमाई जी, मगर कभी भी उन्होंने उस पर तकब्बुर और घमंड नहीं किया जी जी। माशाअल्लाह। एक बात एक मेरे जहन में आ रही है, अर्ज कर दूं जी कि जब अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत अता करता था सहाबाए किराम को जी, तो वो उस नेमत की हिफाजत किया करते थे जी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को नेमत देता है तो वो नेमत को छीनने पर भी कादिर है जी। ऐसा नहीं है कि नेमत दे दिया फिर उस सारा तसर्रुफ इंसान का है जी जी। नेमत वापस लेने पर भी कादिर है। सहाबाए किराम की जिंदगी में हमें ये मिलता है कि जब उन्हें कोई नेमत हुजूर की बारगाह से मिलती जी, तो वो मजीद शुक्रगुजार बन जाते और उस नेमत के मुहाफिज बन जाते। और जबकि देखिए जैसे उनको दुनिया में जन्नत की बशारतें मिली जी जी, तो जन्नत की बशारत मिलने के बाद भी उनका ज़ुहद व तक़वा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो उनके पास जन्नत की ज़मानत थी, फिर भी उनमें खौफ खशियत इलाही का इजाफा होता गया जी जी। इसको सामने रखकर आज हम हमारा मुहासबा करें जी जी कि वो शख्सियतें जिसके पास सारी ज़मानतें थी जी, जैसे जैसे उनको खुशखबरी मिलती जाती उतना उतना उनमें खौफे को इलाही बढ़ता जाता जी। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी हमें नाज है हमारी झूठी अजमतों पर, हमारी झूठी बेबुनियादी इसकी कोई हकीकत नहीं है वैसी चीज़ों पर हम नाज करते हैं जी। तो सहाबाए किराम को इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि इनसे ये तुम्हारे हिदायत के मशाले राह है तुम्हारे लिए जी जी। तो इनकी पैरवी करो। अगर हम उनकी पैरवी करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हम कभी फख्र नहीं करेंगे जी जी। सहाबाए किराम को जब कोई नेमत मिलती तो उसके वो मुहाफिज भी होते थे, मजीद अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनते थे जी। मौलाना हाफिज मोहम्मद अवैस साहब, मैं भी आपसे इस हवाले से कुछ आप भी कहना चाहेंगे मनाक़िब अली पर जी। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मनक़बत और आपकी अज़मत के ताल्लुक़ से मौलाना ने काफ़ी सैरासी गुफ्तगू फरमाई। उसमें चंद गोशे पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा, चंद गोशों को बयान करना चाहूँगा। एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरख़्वान पर तशरीफ़ फरमा थे। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि ऐ अल्लाह
جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو اسے تو میرے ساتھ دسترخوان پر بھیج دے۔ جی جی اللہ کے رسول کا ہاتھ ابھی نیچے نہیں آیا، حضرت علی وہاں پر تشریف لائے اور دونوں بیٹھ کر تناول تعاون فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بے شمار فضائل بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، اب آپ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان آپ جب بھی علی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ان کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا مقامات پر آپ کی شان بیان فرمائی، تو صحابہ کرام میں آپ کی عظمت کے پہلو بالکل جلوگر ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کی روایتیں بیان کرتے، آپ کی عظمتیں بیان کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی روایات، جتنی مرویات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں مروی ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں مروی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آخر زمانے تک رہا، آپ جو ہے چوتھے خلیفہ رہے، اس میں صحابہ کرام کی بڑی جماعت رہی، تابعین کی بڑی جماعت رہی، جو لوگ سنتے بیان کرتے۔ دوسری وجہ یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اقتدار پر آئے تو اس وقت کئی باغی جماعتیں بھی نکلی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھی، تو اس وقت میں صحابہ کرام کا یہ جذبہ رہا کہ اس جماعت کو سدھارنے کے لیے اور دیگر جماعت کو ان سے آگاہ رہنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ فرمودات جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائے خوب سے خوب بیان کیے جائیں تاکہ امت کی اصلاح ہو۔ تو صحابہ اس جذبے سے خوب بیان کرتے، تو اتنے بیان کرتے کہ آپ کی روایات کو مستقل طور پر کتابوں میں درج کیا گیا اور اسی عنوان سے کتابیں میں لکھی گئی، جیسا کہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ آپ نے خصائص علی پر کتاب لکھی۔ آپ کے زمانے میں یہی فتنہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تعلق سے کچھ کہیں تو لوگ جو ہے بہت ہی فتنہ مچاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر طرف یہ شیعیت کا دور ہے، ہر طرف رافضیت کا دور ہے کہ رافضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ عظمت بیان کریں تو وہ انکار کرتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ دیکھا تو آپ منبر پر کھڑے ہو کر بے باک انداز میں نڈر ہو کر آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصائص بیان کرنا شروع کیے، تو اسی جیسے ہی لوگوں نے بھانپ لیا کہ آپ رکنے والے نہیں ہیں، آپ پر پتھر برسانا شروع کیے اور آپ منبر پر شہید کیے گئے۔ لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصائص کو بیان کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ پر اتہام لگایا گیا کہ آپ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو آپ رافضی ہو گئے۔ وہ زمانے کا تقاضا تھا کہ ان کی عظمت کو بیان کریں تاکہ لوگوں کو قریب لائیں اہل بیت کرام سے۔ تو حضرت امام شافعی کے متعلق جب کہا گیا کہ آپ خوب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ رافضی ہیں، تو آپ نے ایک شعر لکھا، آپ نے کہا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، کہ اگر اہل بیت کرام کی شان بیان کرنا اگر رافضیت ہے تو جن و انس کان کھول کر سن لے کہ میں بہت بڑا رافضی ہوں، میں بڑا رافضی ہوں، یعنی اگر یہ رافضی ہے، رافضیت ہے تو میں بہت بڑا رافضی ہوں اور اسی رافضیت پر میں مرنا چاہوں گا۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبے رہے کہ خوب سے خوب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی بڑی عمر ہے رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں کہ اے علی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم جو آپ کی دختر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ وہ تو عمر میں بہت چھوٹی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے بس اتنی جو ہے مجھے شوق ہے، اتنی میری تمنا ہے کہ میں تمہارے خاندان میں شریک ہو جاؤں، میں تمہارے سلسلے میں آ جاؤں۔ تو صحابہ کرام آپ کی ذات پر، آپ کے سلسلے پر، آپ کے شجرے پر، آپ کے نسب پر فخر کیا کرتے تھے اور اس میں شامل ہو جانا پسند کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی حضرت علی کے تعلق سے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان کافی اچھے انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر ہم تک اچھی باتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں پہنچا رہے تھے، ہمارے گوشے گزر کر رہے تھے۔ اب آئیے میں مولانا سید حسینی پیرا صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہوگا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ہم نے گفتگو کی، اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی باکمال شخصیت، اس دنیا سے آپ کس حالت میں جو ہے آپ پردہ فرمائیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ ہیں جی آپ کا دور خلافت 4 سال کچھ ماہ کا ہے جی آپ کے دور خلافت میں کئی ایک فتنوں نے سر اٹھایا جی جس میں ابن سبا ایک یہودی تھا اس کے تحت بھی ایک فتنہ چلا یہ بہت سارے فتنے تھے تو اس فتنوں کے زمانوں میں چند لوگ آ کر حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ دوسرے خلفاء کے زمانے میں اتنے فتنوں نے سب نے اٹھایا پوچھنے والے بھی حضرت وہ فتنوں میں شامل تھے تفرقہ ڈالنے والے تھے اور وہ بھی اس سوال سے آپ کی کسر شان کرنا چاہتے آپ کی شان کو گھٹانا چاہتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے حکیم بھی تھے علم و حکمت کے آپ دروازہ ہیں تو آپ نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا جانچ لیا تو آپ نے حکیمانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا ان کے زمانے میں فتنوں نے اس لیے سر نہیں اٹھایا کہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے لوگ ہو یعنی کہ ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے ہمارے بہترین مشوروں سے فتنے نے سر نہیں اٹھایا کیونکہ میرے دور خلافت میں پورے فتنہ پھیلانے والے لوگ جب ایسے لوگ ہیں تو مشورے بھی ان کے ویسے ہی ہوں گے تو ایسے مشیروں کی وجہ سے یہ فتنے یہ سر اٹھا رہے ہیں تو اس طرح کے ایک فتنوں کا آپ نے مقابلہ کیا آخر میں ہوا یہ کہ ایک بدبخت ابن ملجم جس کا نام تھا آپ نماز کی حالت میں تھے اس نے زہر آلود خنجر سے آپ پر وار کیا اور روایتوں میں آتا ہے حضرت محدث ذکر حمداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ پر وار ہوا تو آپ کی زبان سے کلمہ نکلا فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پا لیا یعنی آپ کی خواہش تھی کہ شہادت نصیب ہو تو آپ نے کیونکہ شہادت کا ایک بہت بڑا مقام ہے شہید کی روح جب تن سے جدا ہوتی ہے تو فوراً اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوتی ہے تو صحابہ کرام کو یہ جذبہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوں تو اسی طرح حضرت علی کی بھی خواہش تھی کہ شہادت کی موت ہو تو جیسے ہی آپ پر وار کیا گیا تو آپ کو شہید ہونے کا غم نہ تھا بلکہ رب سے ملاقات کا خوشی تھی اسی لیے آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پا لیا پھر اس کے بعد آپ 17 رمضان غالباً آپ پر حملہ ہوا ایک دن آپ علیل رہے پھر اس کے بعد 18 رمضان کو آپ کا وصال باکمال ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون محترم ناظرین اکرام ہمارے مہمان مولانا حافظ محمد اویس صاحب اور مولانا سید حسین پیرا صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر ذکر کر رہے تھے اور ہم جو ہے ان سے بات کر رہے تھے ہم ان سے جو ہے سوالات کر رہے تھے الحمدللہ ہمارے آج کے مہمان علماء کرام قرآن و احادیث کی روشنی میں مدلل و مفصل انداز میں ہم تک جوابات بھی پہنچا رہے تھے تو یاد رہے ناظرین کرام آج جو ہم نے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ 13 رجب المرجب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے اسی ضمن میں ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے تو یقیناً ناظرین کرام ہماری آپ سے پرخلوص گزارش ہے التماس ہے خواہش ہے کہ ہمارے تمام پروگرامز آپ ہر اتوار صبح 11 بجے اور رات 8 بجے صرف اور صرف ATV پر دیکھتے رہے اگر وہاں پر مس کرتے ہو تو یاد رہے یوٹیوب پر جائے الحسن اسلامک ریسرچ سینٹر اور وہاں پر ہمارے تمام پروگرامز کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اب دیجیے آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام